اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا سینہ کھولتا ہے اسے اسلام کی خوبیاں اور اچھائیاں نظر آ جاتی ہیں، اسلام کی طرف اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر جس کا سینہ تنگ کر دے تو اس اسلام کے اندر کوئی بات نظر نہیں آتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے ہیں، دل ایک ہی ہے، حالانکہ پورے اعضاء جو ہے وہ دو ہے لیکن دل ایک بنایا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، میں جس سے اسلام سمجھ آ گیا، جس کی اسلام کی طرف ہدایت مل گئی ہے، فرمایا ہاذا صراط ربک، یہ تیرے رب کی طرف، یہ تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیمہ اور سیدھا راستہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ تیرے رب کا راستہ ہے، جسے اسلام سمجھ آ گیا، یوں سمجھ لے کہ اسے رب کی معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ اور قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، فرمایا کہ ہم تو تفصیل کے ساتھ اپنی قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن اس شخص کو سمجھ آتا ہے جو نصیحت کے طور پہ اس کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ویسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے تو وہ تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ بھائی ہم نے جو سیدھا راستہ رکھا ہے وہ اسلام کے اندر ہے، اور پھر فرمایا ہم نے جو آیتیں قرآن کے اندر بیان کی الحمد سے لے کر والناس تک، فرمایا کہ یہ سارا کا سارا قرآن ہے نصیحت، لیکن کس کے لیے ہے؟ لقوم یذکرون، اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت سمجھتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے۔ جو اگر صرف فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، اوپر سے پڑھ لیا ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی ہے، یا صرف سن بھی رہا ہے تو صرف اور صرف ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے، اور میں ایسے بندے کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن صرف اسے سمجھ آتا ہے جو قرآن سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے دیکھیں فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، جنہیں اسلام سمجھ آ گیا، قرآن سمجھ آ گیا، اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا گھر بنا رکھا ہے، یعنی جنت کا، وہو ولیہم، اور وہی ان کا مددگار بھی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی اسلام ماننے والا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا مددگار بھی رب ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کے چل رہا ہے فرمایا اس کا پھر کوئی وارث کوئی ہے نہیں، ہاں اسلام کو ماننے والے اور اسلام پر چلنے والے کا جو وارث ہے وہ رب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک نئی بات قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا کہ اے محبوب ذرا وہ دن بھی آپ یاد کریں جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ سب سے مراد انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، حیوانات کو بھی، جو بھی ہے نا، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دو مخلوقوں سے خطاب کرے گا۔ یاد رکھیں جو احکامات کے مکلف ہے نا وہ صرف دو مخلوقیں ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات، ٹھیک ہے۔ یعنی جو حکموں کے جو پابند ہیں، یوں سمجھ لیں احکامات کے جو پابند ہیں وہ دو مخلوقیں ہیں، ایک انسان ہے اور دوسرے جنات ہیں۔ ان دو کے علاوہ کوئی مخلوق جو ہے نا وہ حکم کی پابند نہیں ہے، ان پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال اور جواب ان دونوں سے کرے گا۔ اب یہاں پہ جنات کے متعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں سے خطاب فرمائے گا قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑے انسانوں کو ورگلایا ہے، بہت سارے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا ہے، ورگلایا ہے۔ وقال اولیاء من الانس، اور جو انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست ہیں نا وہ ان سے بھی فرمائے گا ہاں بھی تم نے جنات کو تابع کر رکھا تھا۔ اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ وہ لوگ جو دم درود کرتے ہیں اور کرتے بھی اس حساب سے ہیں، کچھ لوگوں نے جنوں کو تابع کیا ہوا ہے اور کچھ جنات نے انسانوں کو تابع کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب دونوں جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو کس طریقے سے اٹھاتے ہیں؟ جن جس انسان کے تابع ہوتے ہیں وہ اس سے اگر غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جنات جنہوں نے انسانوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے وہ اس سے غلط کام کروا رہے ہیں، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا ہے،
تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا. آج تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کیا کیوں کیا, حالانکہ تمہیں تو پیدا کیا گیا تھا صرف عبادت کے لیے. جس طرح انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے نا, اس طریقے سے جنات کو مقصد بھی صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانے. جس طرح انسان پر لازم تھا اسی طریقے سے جنات پر بھی لازم تھا. جب ان دونوں پر لازم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے فرمائے گا, فرمایا ہاں بھائی جنات یہ بتاؤ, تمہارا کام تھا عبادت کرنا, تمہارا کام تھا انبیاء کو پہچاننا, تمہارا کام تھا رب کی معرفت حاصل کرنا. تم نے کیا کیا؟ تم انسانوں کو برگلاتے رہے. اور انسانوں سے فرمائے گا, فرمایا ہاں تم نے ساری زندگی صرف چلے کاٹنے پر لگا دی ہے کہ تم نے جنات کو قابو کرنا تھا. آج دیکھیں نا کئیوں کو شوق ہوتا ہے نا جی جن قابو کرنے کا, اور بڑے بڑے لوگ جناب چلے کاٹتے ہیں, کوئی پانی کے اندر, کوئی رات کو, کوئی دن کو, کوئی قبروں میں جا کے, کوئی قبرستان جا کے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنات کو قابو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس طاقت آ جائے, پاور آ جائے, میں جنوں سے جو مرضی کام کرواتا رہوں. پھر آگے سے جن بھی جن ہی ہوتا ہے, جن تو پھر جن ہے, وہ بھی ان سے کہتے پہلے 6 من بکرا لیا, پھر 4 من یہ لے لیا, پھر وہ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کا سارا کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیں جنوں کا جو کھانا ہے وہ تو کون سا ہے؟ ہڈیاں. جنات کا کھانا کون سا ہے؟ ہڈیاں ہے. آپ دیکھیں نا جو ہم قربانی کرتے ہیں, اب کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ وہ ساری ہڈیاں کہاں جاتی ہیں؟ پاکستان کے اندر خالی حساب لگا کے دیکھ لیں تو غالباً میرا خیال ہے لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ جانور ذبح ہوتے ہیں, اور ایک ہی دن کے اندر ذبح ہو رہے ہیں کروڑوں کے حساب سے. لیکن وہ ساری ہڈیاں کہاں جاتی ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ حالانکہ ہم تو جا کے روڑی پہ پھینک آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے, یاد رکھیں جب ہم پھینک کے آ جاتے ہیں یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور انہی سے اللہ تعالیٰ ان کو غذا عطا فرماتا ہے. جانوروں انسانوں کی جو غذا ہے وہ اور ہے, وہ گوشت وغیرہ ہے, اور جنات کی غذا کون سی ہے؟ یہ ان کی جانوروں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر گوشت چڑھا دیتا ہے یا اسی کو گوشت بنا دیتا ہے, وہ رب بہتر جانتا ہے. انسانوں کے جانور جو ہے نا, ہمارے جو جانور ہیں ان کی غذا کون سی ہے؟ یہ سبزہ گھاس وغیرہ. اور جو جنات کے جو جانور ہیں ان کی غذا کون سی ہے؟ یہ جو گوبر وغیرہ ہوتی ہے نا, یہ جانوروں کے وہ ان کی غذا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں سے فرمائے گا. یہ جو چلے کاٹنے والے ان سے بھی, یعنی غلط طریقے سے. یہ یاد رکھیں چلا کاٹنا کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگر کوئی شخص اچھے کام کی خاطر محنت کر رہا ہے, لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ ان لوگوں کا ہوگا جو جن قابو کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پیسہ لینا, اور اس کے بعد جناب کہنا جی 4 من بکری لے کے آ, پھر بکری سری لے کے آ, پھر کالا بکرا ہونا چاہیے, پھر اچھا ہماری ایسی قوم کو بے وقوف بنا کر جی کالا بکرا ہی چلے گا. کیوں؟ اگلے کے وہم کے اندر ڈر ڈالو گے تو کالا بکرا لے کے آئے, اسے پتہ چلے گا کہ تیرے اوپر بڑا کچھ ہوا پڑا. بھائی اسلام کے اندر صرف صدقہ دینے کا حکم ہے. صدقہ تو رد البلا, حدیث پاک ہے کہ صدقہ دو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اب صدقہ دینے کے لیے اول تو کالے بکرے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یوں سمجھ لیں کہ بکرے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں جی بکرا ہی لگے گا, یہ صرف اور صرف یقین کریں ڈھگوسلے ہماری قوم کو لگائے ہوئے, ان کو پتہ ہے اس قوم کو ڈرائیں گے تو یہ نکالیں گے. پھر جناب 471 پہ لے آؤ, ٹھیک ہے جی 941 پہ لے آؤ, پتہ لگا جی بابا جی بڑا ایماندار بندہ ہے. بھائی بابا جی نے تو 950 بھی نہیں مانگے, 941 روپئے مانگے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ صرف اور صرف تماشا لگا رکھا ہے ہماری قوم کو ڈرانے کے لیے. کیوں؟ جب آپ ایسی عجیب بات سنائیں گے, ابھی 971 پہ لینے ہیں میں نے, ٹھیک ہے 341 روپے لینے ہیں, تو پتہ لگا جی بابا بڑا ایماندار ہے. بھائی ٹھیک ہے, تو یہ ساری کے سارے تماشے صرف اور صرف پیسے کھانے کے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں باقی رہا مسئلہ جادو کا. جادو برحق ہے, علم ہے برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا جی. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے دم کیا. دم کرنے کے بعد بلکہ بقیرہ اور بلکہ تعلیم بھی یہی دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, یا رسول اللہ یہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے, اس کو اگر 7 بار پڑھ کے اگر دم کر لے کوئی شخص, یا پی لے, یا پانی پر دم کر کے پی لے, تو جتنا جادو بھی ہوگا سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں موجود ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنوں کو اور انسانوں دونوں سے پہلے جنات سے فرمائے گا, فرمایا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. اور انسانوں کو فرمائے گا قال اولیاء من الانس, یہ جو جنوں کے یار ہوں گے نا انسان, ان سے فرمائے گا, فرمایا ہاں تم نے بڑے بڑے جن تابع کیے تھے, چلے کاٹے تھے. آگے کیا کہیں انسان, کیا کہیں گے؟ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے ہمارے مالک ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. اگر اسی چلے کٹے نے تو اسی انہیں کام لے تو انہیں بھی ساڑھے کو بکرے ہی کھا دینے, سمجھے نا. تو دونوں ایک دوسرے کا چٹا مٹھا کھولیں گے.
کہ مالک ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ ضرور اٹھایا ہے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور آج ہم اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں جو تو نے وقت ہمارا مقرر کیا تھا، ہم اس مقررہ وقت میں یہاں پہ آ چکے ہیں۔ شرمندگی تو ہے، افسوس تو ہے اس بات کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن دونوں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ جنات کہیں گے مالک انہوں نے ہمیں پٹھے راستے پہ لگایا تھا، ہمیں تابع کر رکھا تھا، ہم حکم دیتے تھے تو ہم یوں کر دیتے تھے۔ انسان کہیں گے پروردگار انہوں نے ہمیں تابع کیا تھا، تو یہ ہمیں شرارت کرتے تھے، ہمیں چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے سب کچھ سارا کچھ کر لیا ہے، دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا النار مسواکم، اب تم دونوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے، دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو یہ جو 2 نمبر کرتے نا دم درود یا یہ جو تویز وغیرہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، یا جو کرنے والا ہے جو کروانے والا ہے، یہ یاد رکھیں یہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی پر ناجائز کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خالدین فیہا، ایک تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہو گے، الا ماشاء اللہ، ہاں مگر یہ کہ جب تک رب چاہے گا۔ ہوگا کیا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ان کو، اگر یہ مسلمان ہوں گے انسان اور وہ جنات، یہ دونوں اگر یہ انسان ہوئے نا، جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا نا، تو یہ کچھ عرصے کے بعد عرض کریں گے پروردگار ذرا مہربانی کر رہا ہولا ہاتھ رکھ لیا جائے ہم پر تو ذرا بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بھی یہ آگ سے تھک گئے، اب انہیں ٹھنڈے عذاب میں ڈالو۔ اب ایک یاد رکھیں یہ ٹھنڈا عذاب کیا ہے؟ زمہریر ایک جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، وہ بالکل ہی ٹھنڈی ہے، اور وہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ اگر جہنم کی آگ کو اس کے اندر ڈالا جائے تو وہ آگ بھی جم جائے گی، یہ ایسی ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو نکال کے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا کہ شاباش بھائی ادھر مزہ کرو۔ جب وہاں سے تھک جائیں گے تو پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا، جب یہاں سے تھکیں گے پھر ادھر، یعنی یہ ادھر ادھر ہوتے رہے، یا آگ کے اندر رہیں گے یا آگ سے نکلنے کے بعد پھر جو ہے اس کو برف میں، یعنی وہ جو ٹھنڈا جو زمہریر علاقہ ہوگا اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں ایک زمہریر کرہ بھی ہے، یہ جو کرے بنے نا ہے جی ہماری جو زمین ہے، اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ دوسرا ہے، تیسرا ہے سورج ہے، دیکھیے، اور زمہریر جو کرہ ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر سورج کو اٹھا کے اس کے اندر ڈالے تو یہ جم جائے گا، ٹھیک ہے جی، وہ اتنا، حالانکہ سورج کتنی پاورفل ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جو کرہ جو زمہریر ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر سورج بھی اٹھا کے اس کے اندر ڈال دے تو یہ بھی جم جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اگلی بات جو آخری آ رہی ہے اس رکوع کی، فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، فرمایا اسی طریقے سے ہم ظالموں پر ظالم مسلط کرتے ہیں، ظالموں پر ظالم مسلط کرتے ہیں، بما كانوا يكسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اب یہ بات اٹھا کے آپ یہاں پہ رکھیں اور پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں، ہمارے حالات دیکھ لیں اور پیچھے تاریخ پڑھتے آئے، ہمیشہ ظالموں پر ظالم مسلط ہوتے آئے ہیں۔ یہودیوں نے جب نبیوں کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظالم مسلط کیے، بات سمجھے نا۔ تو اسی طریقے سے کوفیوں نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ آپ نے فرمایا عرض کی پروردگار جو ظالم ترین بندہ ہونا ان پر وہ مسلط کر۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر حجاج بن یوسف ثقفی آیا، اس نے جناب اعلیٰ پھر وہ تلوار پھیری پوری ٹکا کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان جب اپنی شریعت سے اسلام سے دور ہوئے تو اس کے اوپر کون آیا؟ پھر تاتاری آئے، انہوں نے آ کے پھر جناب اعلیٰ لائنیں سیدھی کر دی ہیں، ہلاکو خان آیا، یہ سارے کے سارے ظالم مسلط ہوتے آئے ہیں۔ اور آج پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، ہم جب، اور قرآن کی یہ لفاظ ہے بما کانوا یکسبون، ہم جو ظالم مسلط کرتے ہیں وہ تمہارے عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں تاجر ہے، اس سے جو گاہک ہے اس کا وہ محفوظ نہیں ہے، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے۔ ٹرانسپورٹر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر اب کافی ساری چیزیں سستی ہوئی ہیں، گورنمنٹوں نے کیا نا، ہر بڑے تاجر نے ماشاءاللہ 8-15 حج کیے ہوئے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز سستی کر دے۔ پیٹرول مہنگا ہو جائے 1 روپیہ، ٹھیک ہے جی، ہماری گڈیوں کا کرایہ 15 روپے جناب بڑھ جاتا ہے، سستا ہو گیا ہے۔ اب کیسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب ظلم کر رہے ہیں تو تمہارے اوپر پھر عمر بن عبدالعزیز نہیں آئے گا، تمہارے اوپر بھی پھر یہی آئیں گے، یہ گنجا کمپنی اور ساری کمپنی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سواد لفظوں کے اندر ارشاد فرما وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم ظالموں پر ظالم ہی مسلط کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر یہ عذاب بن کے بیٹھے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا پھر ظالم ہیں
ٹھیک ہے جی، نافرمان تو ہم ہیں ہی ہیں. قرآن مجید نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. رب دونوں لوگوں کو ہدایت، ظالم کو بھی ہدایت نہیں دیتا اور فاسق کو بھی ہدایت، نافرمان کو بھی ہدایت نہیں دیتا. میں نے پہلے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار میری امت جو ہے وہ تیرے آگے دعا مانگتی ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے کہو کہ مجھ سے دعا نہ مانگا کریں، جب یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں. جب ظالم بندہ ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے جی، پر اس پر رب کی لعنت ہی پڑنی ہے، وہ جیسے مرضی دعا مانگتا رہے. ریڑی والا اپنے گاہک پر یار تھوڑا سا بھی اس پر ہولا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جتنے مسافر ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خدا جانے کوئی خوشی میں جا رہا ہے کوئی غمی میں جا رہا ہے، لیکن ہمارے ڈرائیور حضرات یا کنڈکٹر حضرات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی پر ترس کھا جائے. آپ کسی ریڑی والے کو کہہ کہ یہ نہیں کہہ کے جا سکتے میاں سودا تول میں آ رہا ہوں، کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کھڑے کھڑے یہ سودا آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اگر ہم اسے کہہ کے جائیں نا کہ یار تو تول کے رکھ میں آ رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہی بات میں دیکھیں نا، میں ماہ رمضان کے اندر بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ساری دہاڑی گاہک پر رحم نہیں کھایا، افطاری ٹائم دعا مانگ رہا تھا یا اللہ پر رحم فرما. ابھی کیسے رحم کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی مخلوق پر تو رحم کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی یہ رب کا قانون ہے، قدرت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے اس کا. جب تم ظالم ہوگے تو تمہارے اوپر ظالم ہی مسلط ہوں گے، ظالموں پر جو ہے وہ ظالم ہی رب مسلط کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.